بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کے وقت جو یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کمزور لوگوں کے بجائے طاقتور لوگوں کی دعا ہے۔ یہ ان کی دعائیں جن کے دل مضبوط ہوں، جن پر وہمی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، جنہیں حادثات متاثر نہیں کر سکتے، جہاں تک کمزوری اور خوف کی رضائی ممکن نہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کی مکمل ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، تو وہ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے، چنانچہ ان کی پریشانی اور ذہنی دباؤ زائل ہو جاتا ہے اور تنگی آسانی میں، دکھ سکھ میں اور خوف امن میں بدل جاتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کہا جب آپ سواری پر سوار ہوئے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیت برات و پاک دامنی نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ جملہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر پر رضامندی کا جملہ بھی ہے۔ یہ جملہ تکلیف کے اوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں؟ سور پھونکنے والے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم کیا جائے تو وہ سور پھونک دے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی گہری ثابت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم کہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ کافی ہو، اس کا ذہن مکار لوگوں کی مکاریوں میں نہیں اجھلتا اور نہ ہی طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشیں اسے پریشانی سے دوچار کرتی ہیں۔ کافر، گمراہ اور دھوکے باز اس کے بارے میں جتنی بھی ساز باز کر لیں وہ بھی پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح اگر کوئی بندہ مصیبتوں کے پہاڑ گرنے پر یہ کلمات کہہ دے تو اس کے دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے اور مصیبت زدہ شخص پختہ یقین کے فضا میں دل سے یہ محسوس کرتا ہے یہ تمام معاملات کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ کہا تھا، اس وقت یہ جملہ، یہ تسبیح پڑھی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ کے ساتھ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، اور یہی جملہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ کو بتلایا گیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ایمان میں عطا فرمایا اور اللہ کی رحمت و فضل سے بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹا۔ یعنی جس وقت صحابہ کرام نے اپنے معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد کر دیے اور دلی اعتماد اللہ تعالیٰ پر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 چیزیں بدلے میں عطا فرمائی: نعمت، فضل، نقصان سے تحفظ، رضائے الہی کی تلاش، مزید برآں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اپنانے کے بعد تمام معاملات اللہ پاک کے سپرد ہوں، لہٰذا وہ شفاعیں صرف مجھ سے طلب کرتے ہیں، توانگری کے سوال بھی اسی سے کرتے ہیں، عزت و شرف بھی اسی سے مانگتے ہیں، یعنی ان کے تمام معاملات صرف اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں، ان کی تمام کاموں کے بارے میں امید کی تمنا رغبت صرف اسی سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس پر توکل کریں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو اگر آپ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو مغرب کے وقت آپ یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں: حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوگی۔ اس تسبیح کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں
صبح یا رات کو سونے سے پہلے یہ تصویر لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام معاملات غیب سے حل ہوں گے، کیونکہ آپ کے تمام کام اللہ پاک کے سپرد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خود حل فرمائیں گے۔ یہ جملہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔